وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مزمل آیت نمبر 20 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. سامعین کرام، سورہ مزمل آیت نمبر 20. لفظی ترجمہ سن لیں پہلے. ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ تم کھڑے ہوتے ہو، من ثلثی اللیل، کبھی 2/3 رات، ونصفہ، اور کبھی آدھی رات، وثلثہ، اور کبھی 1/3 رات، وطائفۃ من الذین آمنوا من الذین معک، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کا حساب رکھتا ہے. عالم ان لن تحصوہ، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اس کا اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر رحمت سے متوجہ ہوا. یا یہ معنی بھی ہے علم ان لن تحصوہ، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہیں سکو گے. تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اب تم جتنا ہو سکے تم سے تو قرآن سے یعنی تم پڑھ لیا کرو. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. عالمہ، اس نے جانا، ان سیکون منکم مرضی، کہ تم میں سے بعض بیمار ہوتے ہیں، وآخرون، اور کچھ اور لوگ ایسے ہیں، یضربون فی الارض، زمین میں یبتغون من فضل اللہ، زمین میں سفر کرتے ہیں، یبتغون ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل، یعنی ذریعہ معاش کی تلاش میں سفر کرتے ہیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. فقرؤوا ما تیسر منہ، تو تم جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے اتنا تم پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے رہو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو خلوص نیت سے قرض دیتے رہو. قرض حسن یعنی اچھی نیت کے ساتھ. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ،
اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھجواؤ گے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اسے پالو گے، ہوا خیر، وہ تو بہتر ہوگا، وہ اجر جو ہے وہ بہتر ہوگا، خیر بہتر ہوگا، وہ اعظم اجرا، اور بڑا اجر تمہیں ملے گا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی کے طلبگار رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، جو گزشتہ آیت تھی وہ تو آپ نے اس کا ترجمہ اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ آیت جو ہے جو ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 20، اور یہ آخری آیت ہے، اور اس میں یہ سارے مضمون کو تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں اور قرآن میں تعقل اور تدبر سے کام لیں تو، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھیں اس میں قرآن کی تلاوت کی بات زیادہ ہوئی ہے۔ قرآن مطلب جب یہ سورت شروع ہوئی تو ابتدائی آیت کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب دوبارہ وہ بات ہو رہی ہے، فقرؤوا ما تیسر منہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں کچھ اس کے احکامات میں نرمی بھی کر رہے ہیں، اور نرمی یہ نہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ سامعین کرام، میں نے آپ کو سورت کے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن انسان کی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ ہم نے تو قرآن کو بھلا دیا ہے، ہدایت کے طور پہ ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ آسان اگر میں بات کروں، یعنی آپ دیکھیں جس شرمناک طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دیا ہے، تو یہ بھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن جیسی اہمیت، اور قرآن کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، کلام اللہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن عظیم اور قرآن برکت والا قرآن، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے تو کبھی ایسا، یعنی میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ قرآن کی جو اہمیت ہے ہماری نظر میں وہ اہمیت نہیں، یا قرآن جس یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہماری نظر میں یعنی ہم نے اس خیال سے قرآن کو نہیں پڑھتے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، کسی سورت کا سٹارٹ ہے، مجھے سورت کا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن میں وہ الفاظ ضرور کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ اب یہ روشنی اور تاریکیاں یہ تو ہمارا موضوع نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں روشنی تو یہ دنیا کی روشنیاں جو ہیں اچھی لگتی، وہ کراچی کو آپ لوگ کہتے تھے نا کہ یہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں یہ ساری روشنیاں، یہ جو بتیاں ہیں اور یہ بڑے بڑے شہر ہیں، جن کو آپ ترقی یافتہ شہر کہتے ہیں، لیکن ہماری ذہنیت کے لیے ہم نے صرف معاشرے کو ترقی کا نام دے دیجیے ترقی، یہ تو عام نہیں، لیکن اس سے ہم ایکسکیوز بھی نہیں کرتے۔ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں نا، ترقی یافتہ ملک اور پھر پسماندہ ملک، ساری مطلب آپ نے مٹیریلی ہی کو ساری توجہ سے نواز دیا۔ اللہ کا روحانیت، اللہ والے لوگ، مومنانہ کردار، آپ کی نظر میں اس کی کچھ حیثیت نہیں۔
اور آپ کی نظر میں تو وہ لوگ ادنا مخلوق جو عالم ہیں، مثال کے طور پر اللہ والے ہیں، ان کو آپ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ آپ دنیا کے لیے چلے جاتے ہیں، دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کے ارادوں سے. تو بہرحال یہ بڑی ایک دکھ بھری داستان ہے، لیکن میں ضرور اس لیے کہوں گا کہ سورۃ مزمل کا بنیادی مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ رب کا راستہ اپنا لو. یہ ایک نصیحت ہے، اور تمہیں جانا ہے اللہ کے پاس تو خوشی سے اس راستے پر گامزن ہو جائے. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اور اللہ تعالیٰ تو دیکھیں آپ نے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر غفلت میں گزار دی. دنیا ہی ان کا منزل ہے، دنیا ہی مقصود ہے، اور دنیا ہی ان کو محبوب ہے، اور اس میں وہ مست رہنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنی فیس بک کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سوشل میڈیا جو ہے، یہ جو وہ ہے مختلف آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں، اور گروپس آپ نے ایسے ایسے بنا لیے کہ کوئی اس میں لطیفے شیئر کر رہا ہے، کوئی قصے شیئر کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے سامنے نکلا خالص اللہ کی طرف دعوت اور اللہ کو چاہنے والے لوگوں کا کوئی گروپ نہیں ہے. الا ماشاء اللہ، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے، لیکن اکثریت نہیں ہے. آپ دیکھیں فیس بک پہ آپ جب ٹرولنگ کرتے ہیں تو آپ کیا کیا آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. کلمہ لکھ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون مومن ہے اور کون اس کو زیادہ شیئر کرتا ہے تاکہ آپ کے پیسے بن جائیں. اور کبھی کیا آپ یعنی دیکھیں اس معاشرے کی ذہنیت کو دیکھیں، انتہائی پست ذہنیت ہے ہمارے معاشرے کی. میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، لیکن جو حقیقت ہے اس سے تو ہم منہ نہیں موڑ سکتے. دیکھیں ہم ایک یعنی میں نارمل بات کہتا ہوں کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں. ہماری نظر میں اگر اہمیت ہے تو ظاہر کی ہے، اپنی بھی، اپنے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی. ہم دنیا کے بارے میں اویئر ہے کہ اس میں نے بچے کو دنیا کا ایک یعنی دنیا کا کیا ایک پڑھا لکھا انسان بنانا، اور یہ لیڈ کرے گا لوگوں کو، اور لوگوں کو راستہ دکھائے گا گمراہی کا. یعنی ہم گمراہی کا نام تو نہیں لیتے، لیکن ایسا ہی ہے کہ اپنے بچوں کو گمراہی کا سردار بنانا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ سورہ مزمل ہے، قرآن میں ہم تدبر کر رہے ہیں. قرآن میں ہم تدبر کر رہے ہیں کہ قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے. تو بہرحال میں آپ کو قرآن کا جو ہمارا جو قرآن کے ساتھ سلوک ہے، جو شرمناک سلوک ہے، اس کی میں داستان آپ کو بیان کر رہا تھا. بہت دکھ بھری داستان ہے، لیکن ایک بات میں بالکل وضاحت سے کہہ دوں کہ آپ کا رویہ قرآن کے ساتھ اہمیت رکھتا ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے قرآن کو ادنا سمجھ لیا، آپ ذلیل تر ہوں گے دنیا میں. اگر قرآن کو آپ نے واقعی اللہ کی کتاب سمجھا، اپنے لیے سمجھا، اپنے لیے اس میں ہدایت ڈھونڈی، آپ معزز ہو جائیں گے. آپ معزز ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں. دنیا تو لاکھ آپ کو ٹھڈے مارے، لیکن اللہ کی نظر میں آپ متقی ہوں. انبیاء کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا گیا آپ کو معلوم ہے. بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا ہے، مسلمانوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو شرمناک سلوک کیا اس وقت کے مسلمانوں نے، وہ آپ کو معلوم ہے. اپنی دانش نے تخت دار تک پہنچا دیا، اور پھر دعویٰ کرتے رہے فخراً انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو. یہ وہ فخراً کہتے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ کوئی مرض کا ہمیں پتہ چلے گا تو پھر ہی اسی کی علاج کا ہم سوچیں گے کہ بھئی یہ مرض کیا ہے. مرض کیا ہے کہ قرآن کے ہم ترک قرآن کے مجرم ہیں ہم. یہ مرض ہے بڑا ہم. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں
کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر پر دھوکہ کھا چکے ہیں، ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، ظاہر کے لیے ہی ہم سرگردان ہیں، اپنے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے ظاہر کے بارے میں پریشان ہیں، اور چاہتے ہیں کہ میں اگر نہیں بن سکا تو میں اپنے بیٹوں کو بڑا آدمی بناؤں، بڑا ذلیل آدمی بناؤں۔ یعنی اگر ہم یہ ذلیل کا لفظ تو نہیں استعمال کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ جو دنیا داری میں پڑ جاتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اچھا، اب اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اس میں جو آیت نمبر 20 ہے سورہ مزمل کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ترجمہ تو خیر میں نے آپ کو سنا دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ بھئی تم لوگ اپنی طاقت کے مطابق قرآن ضرور پڑھا کرو، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا بھی تم لوگ وقت دے سکتے ہو۔ ان آیات میں مفہوم یہ چھپا ہوا ہے کہ اے لوگوں، یہ آج کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ ہم نے قرآن کو ہم تو ترک قرآن کے مجرم بن چکے ہیں، اور آج کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ مخاطب ہے۔ دیکھیں، جس وقت آیات نازل ہو رہی تھی، جو بھی حالات تھے وہ تو تھے، لیکن قرآن، یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ تو ہم نے یہ بھی سوچنا کہ بھئی یہ تو ان کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں۔ بھئی تمہارے لیے نہیں ہے تو تمہارے لیے اب کیا ہے، یہ تو بتاؤ۔ اور مجھے معلوم ہے آپ کے لیے جو ہے، کیونکہ آپ نے منزل کا اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، تو اب قرآن میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، واقعی کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، قرآن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن تو ہمارا نجات کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن عام طور پہ قرآن کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے جو اس کی بنتی ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، قرآن اس لیے آیا ہے کہ آپ کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ لیکن آپ تو روشنی تو غلط سمجھیں، جو اندھیرے ہیں اس کو آپ نے روشنی قرار دے دیا، جو اندھیرے ہیں آپ نے اس کو روشنی قرار دے دیا۔ بہرحال یہ تو بڑی غلط فہمیاں ہیں ہماری، اور ہم تو ایک گمراہ قوم ہیں۔ یہ میں آپ کو الفاظ بتا دوں، جتنی بھی آپ کے ثبوت اور دلائل چاہیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک ہدایت یہ آج کا مسلمان یا یہ جماعت جو ہے یہ ہدایت یافتہ ہے۔ بالکل یقین اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آج ہم ایک گمراہ قوم ہیں، گم راستہ، ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں۔ ہاں، منزل کو ہم نے باطل کو منزل بنا لیا جو سایہ ہے اس کو اصل سمجھ لیا، جو چیز چھوڑے جا رہے ہیں اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم تو موت کی طرف دوڑ رہے ہیں، یعنی ہمارا پیدائش کے ساتھ ہمارا موت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز رہنے والی ہے اس کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اس کو پسند کر لیا ہے، اور اب موت سے ہم نالاں ہیں۔ یعنی کسی طرح، یعنی ایک باپ کا کوئی شخص وفات پا جائے، کوئی باپ مر جائے، ماں مر جائے، بھائی مر جائے، بیٹا مر جائے، آپ کی رونا بند ہی نہیں ہوتا آپ کا۔ ٹھیک ہے بھائی، 2-4 آنسو بہا لو بس، ٹھیک ہے، یہ تو ایک خوشی کی بات ہے۔ مومن تو رب سے ملاقات تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس آیت کی ہم بات کر رہے ہیں، سورہ مزمل کی۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میری طرف متوجہ ہوں۔ اصل میں کیا ہے؟ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی یہ اس کا مدعا ہے تمام سورت کا۔ اور مدعا تو میں نے وہ بھی بیان کیا تھا کہ جو
اللہ ہے اس کو آپ اپنی منزل بنا لیں۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور یہ بھی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، یہ دیکھیں رات کو اٹھنا، قرآن پڑھنا، نماز میں پڑھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا، یہ تو سب معاملہ تو ہمارے لیے ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کیا ہم قرآن فہمی کا کوئی اہتمام ہے ہماری نظر میں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال اگر آپ یعنی جاننا چاہتے ہیں تو وہ بات یہی ہے کہ قرآن ہماری نجات کے لیے ہے، قرآن ہماری کامیابی کا زینہ ہے، یعنی قرآن کے طریقے کے مطابق عمل کر کے ہم اپنی معراج تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا، اس کو اپنی کامیابی کا زینہ نہیں بنایا، تو ہم پھر ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں پڑے رہیں گے۔ اس وقت بھی ہم ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ان پستیوں سے باہر نکل آؤں تو اس کو رجوع الی اللہ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا تم اہتمام کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں تو جتنی تم تلاوت کر سکتے ہو کرو، لیکن ضرور کرو۔ اور تلاوت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان الفاظ کو دہرا کے اس کو نہ سمجھ کے آپ اس کو دہراتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ ورتل القرآن ترتیلا کے الفاظ اسی صورت میں آئے ہیں کہ قرآن کو آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ دیکھیں قرآن تو ہدایت ہے، ہدایت کو آپ نے سمجھنا ہے، تو ایسی تو نہیں ہے، مطلب قرآن تو عمل کی ہمیں ایک راستہ بتاتا ہے، کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ خود قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو قرآن کے مضامین کو ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی منزل کو درست کرنا ہوگا، جو باطل کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے اس سے استغفار کرنا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی۔ باطل کو منزل بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے، لیکن اس سے معافی دنیا میں آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پلٹ آؤ اس کی طرف۔ تو اگر تم پلٹ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ فتاب علیکم کے الفاظ یہاں بھی آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف رحمت سے متوجہ ہوگا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں دوبارہ آپ کو ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو مضمون پتہ چل جانا چاہیے۔ ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ تم کھڑے ہوتے ہو قرآن سمجھنے کے لیے، سمجھ کر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، 3/4 رات تم سر کر دیتے ہو، آدھی رات تک تم بیٹھے رہتے ہو یا تہائی رات تک۔ وطائفۃ من الذین آمنوا معک، آپ کے ساتھ مومنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ بھی بیٹھے رہتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور یہ سارا وقت کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے لیل و نہار پر، یعنی اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ علم ان لن تحصوہ، تو وہ یہ جانتا ہے کہ تم اس کا یعنی ٹھیک شمار نہیں کر سکتے۔ علم ان لن تحصوہ، کہ اس کو نباہ نہیں سکتے، یعنی آدھی رات یا 3/4 رات یعنی اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اس رات کو بڑا حصہ
تم اس کو نبھا نہ سکو گے، فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی کی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ سفر میں ہوں گے تجارت کے لیے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض تم میں سے اللہ کی راہ میں جنگ لڑ رہے ہوں گے. تو یعنی ساری حالتوں میں انسان بیمار ہو یا سفر میں ہو یا قتال کر رہا ہو تو اس میں اس کو ٹائم اتنا نہیں ملے گا، کیونکہ زیادہ اس کی توجہ تو اپنے جو سفر کر رہا ہے یا جو مرض ہے. اب مریض آدمی کی سوچ بھی تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، اور وہ دوران علاج ہوتا ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے، فقرؤوا ما تیسر منہ، تو تم جتنا آسانی سے ہو سکے تم اس کو پڑھ لیا کرو، یعنی قرآن کو پڑھ لیا کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز. بہرحال یہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن
إن الله غفور رحيم۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں، اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں، اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔